سورہ نور چھٹا رکو آیت نمبر 41. الم ترى، کیا تم نے نہ دیکھا، ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. والطیر صافات، اور پرندے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. انہیں اللہ کی تسبیح کرنا کس نے سکھایا؟ انہیں اللہ کا ذکر کرنا کس نے سکھایا؟ انہیں اللہ نے سکھایا. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک اپنی عبادت کرنے کے طریقے کو اور تسبیح کرنے کے طریقے کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ سکھایا. اے انسانو، اے جنات، صرف تم ہو کہ تم گناہ کرتے ہو، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہو، حالانکہ سب سے زیادہ نعمتیں انسان کو عطا کی گئیں. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کام کرتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں و زمین کی بادشاہت ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. اس کے دربار میں حاضر ہونے کی تیاری کرو. کیا جواب دو گے؟ کیا معاشرے کا عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکو گے؟ جب کوئی عورت یہ کہے کہ میرا شوہر ظالم تھا تو حضرت بی بی آسیہ کو پیش کیا جائے گا. فرمایا جائے گا دیکھو ان کا شوہر تو فرعون تھا جو ظالم بلکہ ظالموں کا سردار تھا. حضرت بی بی آسیہ کو اس نے شہید کروایا. اور کیسے کروایا؟ کہ آپ کو درخت کے تنے پر رکھ کر کیلیں آپ کے جسم سے گزاری. مگر حضرت بی بی آسیہ نے کہا کہ تو کچھ بھی کر لے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی. جو بادشاہت اور دنیاوی جھمیلوں کی وجہ سے دین سے دور ہوگا وہ کہے گا پروردگار معاملات اور دنیا میں ایسا پھنسا ہوا تھا. تو سلیمان علیہ السلام پیش کیے جائیں گے. فرمایا جائے گا دیکھو پوری دنیا کے بادشاہ تھے لیکن کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے آپ کا غفلت میں نہ گزرتا. کوئی بیمار ہوگا اور وہ کہے گا پروردگار بیماری کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے میں تجھے یاد نہ کر سکا. تو حضرت ایوب علیہ السلام آئیں گے. فرمایا جائے گا ان کے تو گھر بار ہلاک ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، تمام مال اسباب ختم ہو گیا، خود شدید بیمار ہو گئے. مگر ہر موقع پر وہ کہتے اے پروردگار میرا کیا ہے، تیرا تھا جب تک تو نے رکھا میرے پاس اور یہ نعمت مجھے دی. میں تو تیرے شکر کا حق بھی ادا نہ کر سکا، جب تو نے چاہا لے لیا، تیری مرضی، ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں. تو کوئی عذر کوئی بہانہ وہاں نہ چلے گا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کیا تم نے نہ دیکھا بے شک اللہ تعالی بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے اور پھر یہ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں. ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جوڑ دیتا ہے. اب دیکھیں بادل کے ٹکڑے جب جڑ جاتے ہیں تو پورا ایک بادل محسوس ہوتا ہے. کوئی اس میں بسا اوقات ایسے جڑ جاتے ہیں کہ بسا اوقات کوئی گیپ نظر نہیں آتا. ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ تبارک و تعالی ان بادلوں کو رکامن کر دیتا ہے، تہ بتہ کر دیتا ہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ بادل گہرے ہوتے جاتے ہیں اور اندھیرا بڑھتا جاتا ہے. فَتَرَ الْوَدْقَ، پھر تم بارش کو دیکھتے ہو. يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، جو بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہے. ہزاروں بادل ہوں، اللہ نہ چاہے تو بارش نہ برسے، چاہے کتنی پیشین گوئیاں ہوں، اور جب وہ برسانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے پانی کو، اولوں کو، برف کو. من جبال فیہا، ان بادلوں میں پہاڑ ہیں. مراد یہ ہے کہ پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے. پانی، برف اور اولے کا ذخیرہ ان بادلوں سے اوپر ہے. یہ تو سائنس بھی اب تسلیم کرتی ہے. من بردن، تو ان
بادلوں میں سے اللہ تعالیٰ اولوں کو برف کو نازل فرماتا ہے. جہاں چاہتا ہے برف پڑتی ہے، جہاں چاہتا ہے اولے پڑتے ہیں، جہاں چاہتا ہے بارش ہوتی ہے، اور جہاں چاہتا ہے بادل اپنا چہرہ دکھا کر بغیر برسے آگے نکل جاتے ہیں. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، جہاں چاہتا ہے وہاں بارش برستی ہے. وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جہاں سے چاہتا ہے بادل بغیر بارش برسائے چلے جاتے ہیں. یکاد سنا برقی، سنا کے معنی چمک، برق معنی بجلی، تو بارش کے موقع پر جو بجلی چمکتی ہے. یذہب بالابصار، کبھی کبھی تو ایسی زوردار بجلی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ کہیں وہ ہماری نگاہیں ضائع نہ کر دے. تو بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، اور اس بجلی چمکنے میں اس قدر وولٹیج ہے اور اس قدر اس کی توانائی ہے. کہتے ہیں ایک ہلکی سے جو بجلی آسمان پر چمکتی ہے اس میں اس قدر کرنٹ ہے کہ لاکھوں بلب اس کرنٹ سے جلائے جا سکتے ہیں. جب یہ بجلی کسی پر گر جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا. پورے مکانات، پتھر کے مکانات جل جاتے ہیں. وہ رب جو چاہے کر سکتا ہے. انسان اس قدر کمزور ہے پھر بھی رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پلٹتا ہے. یعنی دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، پھر دن آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، پھر راتیں آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں. یہ ایک نظام ہے جس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں نگاہ رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، اس رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالی نے ہر مخلوق کو یعنی ہر جانور کو اور ہر انسان کو پانی سے پیدا کیا. دابہ کے لغوی معنی ہے چلنے والا، اور یہاں مراد ہے زمین پر چلنے والا جانور ہو یا انسان ہو. اس کی پیدائش پانی کے بے حقیقت قطرے نطفے سے ہوئی. فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، تو ان جانوروں میں سے بعض وہ ہیں جو پیٹ پر چلتے ہیں، جن کے پاؤں نہیں ہیں. جیسے سانپ، وہ پیٹ کے عضلات کو ایسی حرکت دیتا ہے کہ سانپ کا چلنا پیٹ پر ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور کچھ جانور دو پاؤں پہ چلتے ہیں، جیسے انسان ہے، بندر ہے، بنبانس ہے. ایسے بہت سارے جانور ہیں کہ جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، یعنی ان کے دو ہی پاؤں ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان جس طرح الگ الگ جانور ہیں اس طرح انسان بھی ایک الگ مخلوق ہے. یہ بندروں سے انسان بن گیا ایسا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو پاؤں دیے جس پر وہ چلتا ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور بعض جانور ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالی جیسا چاہے پیدا فرما دیتا ہے. بعض کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو 6 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، بعض 8 پہ چلتے ہیں، بعض اس سے زیادہ ٹانگیں ہیں. یہ چھوٹا سا جانور اکثر گھروں میں نکل آتا ہے جو سانپ کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کی ٹانگیں تو دیکھیں آپ کس قدر زیادہ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جسے جیسا بنانا چاہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے روشن و واضح آیتیں نازل فرمائی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. اے پروردگار تو ہمیں بھی سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، اللہ کے نیک بندے ایمان بھی لاتے ہیں اور ثابت قدم بھی رہتے ہیں. تو بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے فرما برداری کی. صرف ایمان کا ذکر نہیں، فرما بردار بھی ہیں. کاش
ہم لوگوں کو نہ دیکھیں کہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے، یہ نام نہاد روشن خیالی کے کیا تقاضے ہیں، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں۔ ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، پھر بعض لوگوں کے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، نصیب اپنے اپنے، پھر ان میں سے ایک گروہ ان باتوں سے پھر جاتا ہے۔ انسان کی کیفیات چینج ہو جاتی ہے، کبھی تو آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں اور کبھی نماز کا دل ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بری کیفیات سے محفوظ فرمائے، ہر وقت دل میں رب کا خوف رہے اور ہر وقت گناہوں سے بچتے رہیں، تو انسان کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ یتولی فریق منہم کے معنی مفسرین نے فرمایا وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا ایمان برباد ہوتا ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، پھر یہ لوگ مومن نہیں رہتے۔ اے پروردگار ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، یعنی جب کوئی کہے آ جاؤ قرآن و حدیث کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپس میں فیصلہ کروا لیتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہیں جو شریعت کا حکم سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اذا فریق منہم معرضون، اس وقت ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، روح گردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کے لیے کوئی فائدہ ظاہر ہو جائے، یأتوا الیہ مذعنین، تو آتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں اس کی طرف، مذعنین، اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ آج بھی یہ ہے کہ نہیں؟ اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور جب کسی کو پتہ چلے کہ وراثت میں شریعت کے مطابق مجھے حصہ ملے گا اور جو بھائی کہہ رہا ہے اس سے زیادہ حصہ ملے گا، تو مفتی کے پاس بھاگ کے جائیں گے، اور جب یہ احساس ہو کہ اگر مفتی کے پاس گئے تو جتنا میں نے حصے پر قبضہ کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے دینا پڑ جائے گا، تو شریعت کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم یہ نہ دیکھیں ہمارا فائدہ ہے کہ نقصان، شریعت کے سامنے اپنی گردنیں جھکا لیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں بیماری ہے، منافقت کا مرض ہے؟ امر تابو، کیا وہ دین کی باتوں پر شک کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ تو جب ان کے دل میں منافقت بھی نہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک بھی نہیں کہ وہ غلط فیصلہ دیں گے، تو پھر شریعت کے مسئلے وہ کیوں نہیں مانتے؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ کوئی ظلم کریں گے؟ تو کیوں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں نہیں آتے؟ مراد یہ ہے کہ کیوں شریعت کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتے؟ جو فیصلہ ہوگا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، ساری کائنات اس کے نور سے منور ہے، وہ جسے چاہے اپنا نور عطا فرما دے۔ ہدایت کا نور یہ اللہ کی طرف سے ہے، نیکی کی محبت اللہ کی طرف سے ہے، قرآن کا نور اللہ کی طرف سے ہے۔ مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال، اس پر مفسرین فرماتے ہیں اس نور سے مراد قرآن کا نور بھی ہے، اس نور سے مراد نیکی کا جو جذبہ اور انسان کے دل میں جو نور پیدا ہو جاتا ہے کہ بندے کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، عبادت کی لذت پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی مراد ہے۔ اور اس نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ حضور تو ساری کائنات کے لیے نور ہے، جو ان سے وابستہ ہو جائے اس کے لیے دنیا میں بھی نور ہے اور آخرت میں بھی نور ہے۔ مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال، کمشکات، جیسے ایک تھال ہے، مشکات ایک تھال، ایک طبق، فیہا مصباح،
جس میں چراغ ہے، ایک بہت بڑی پلیٹ ہو، اس پر چراغ رکھا ہوا ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ فانوس میں ہو، یعنی اس چراغ پر شیشے کا فانوس بھی ہو. اب وہ چراغ روشن ہے. مشکات سے مراد، پلیٹ سے تھال سے مراد سینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور چراغ سے مراد نور نبوت ہے، اور فانوس سے مراد قلب مصطفیٰ ہے، حضور کا دل انور. اور جس کو حضور کا فیض مل جائے اس کا سینہ مشکات ہے، اس کا سینہ اس تھال کی مانند ہے جس پر چراغ ہے، اور اس کے دل میں، اس کا دل فانوس ہے، اور دل کے اندر قرآن کا نور ہے، ہدایت کا نور ہے. اے پروردگار ہمارے دل کو نور کر دے، سختی کو دور کر دے، اپنا قرب دے کر دوری کو دور کر دے. المصباح فی زجاجہ، چراغ فانوس میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. زجاجہ یعنی وہ فانوس جو شیشے کا ہے، وہ اس قدر چمکدار ہے کہ گویا کہ روشن چمکتا ہوا ستارہ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، وہ چراغ جل رہا ہے ایسے تیل سے کہ جو تیل مبارک درخت زیتون کا ہے، کہ جس کی روشنی میں روشنی ہوتی ہے لیکن بدبو نہیں ہوتی، جس کی روشنی سب سے زیادہ صاف اور شفاف ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ تو مشرقی نہ تو مغربی. مراد یہ ہے کہ زیتون کا وہ تیل ہے کہ مشرقی اور مغربی ہواؤں سے وہ پاک ہے، کوئی ہوا اسے بجھا نہیں سکتی. یکاد زیتھا یضیء، یہ اتنا پاورفل تیل ہے کہ قریب ہے کہ یہ خود بخود جل جائے، خود بخود روشنی دینے لگے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ آگ نے اسے نہ چھوا ہو. مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ایسا منور ہے کہ بغیر کسی معجزہ دکھائے جو حضور کو دیکھے وہ ایمان لے آئے. حضور کا نور اس قدر ظاہر ہے. اسی طرح مومن کا دل جب منور ہو جاتا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرے دل کی یہ کیفیات ہیں. اس کی دلی کیفیات اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہیں. آنکھیں نم ہیں، رب کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے چہرے پر عبادت کا نور ہے. نور علی نور، نور پر نور ہے، یعنی بیڑا پار ہے. دنیا میں بھی نور اور آخرت میں بھی نور. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے اسے نور عطا فرما دیتا ہے. اے پروردگار ہمیں بھی ایسا نور دے دے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالی لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کتنی پیاری نورانی صورت ہے کہ قلب کے نور کا ذکر ہے. یہ قلب نورانی ہوگا نور مصطفیٰ سے جب فیض ملے گا، قرآن کا نور ملے گا جب حضور کی تعظیم و توقیر ہوگی. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس سے مراد مسجدیں ہیں جن کی تعظیم و توقیر اور جنہیں پاک رکھنے کا اللہ نے حکم دیا. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے. مسجد وہ مقام ہے جہاں پر بکثرت اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال، صبح و شام ان مسجدوں میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ایسے مرد. لا تلہیہم تجارت، جنہیں کوئی تجارت کوئی سودا غافل نہیں کرتا. حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ
کہ قبر انور پر ہزاروں رحمتوں کی بارشیں فرمائے. کہ جب مسجد باہر شریعت کے لیے جب ابھی تو پلاٹ لیا گیا تھا، ان کی خدمت میں دعا کی عرض کی گئی تو انہوں نے کہا انشاءاللہ اس سے شریعت کی بہاریں پھوٹیں گے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ کئی ایسے بھائی ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم مسجد باہر شریعت میں آتے ہیں تو اللہ کا کرم ہے، ہمارے دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے اور ہمیں سکون قلب محسوس ہوتا ہے. تو جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ہو کسی مقام پر، خصوصاً ختم قادریہ اس مسجد میں بکثرت پڑھا گیا. ختم قادریہ صدیوں سے معمول ہے اور کئی بزرگان دین کا اس میں فیض ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ورد ہو، اور جب اللہ اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں اور جب مسجد گونجتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے مسجد کی دیواریں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. تو جب اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو تو پھر وہاں پر روحانیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. رجال، اللہ کے ایسے بندے ہیں، ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کوئی تجارت، کوئی سودا، کوئی خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یخافون، وہ ڈرتے ہیں. یومن، اس دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. ایسا دہشت ناک دن ہوگا قیامت کا دن. وہ اس کی تیاری میں ڈر رہے ہیں اور اللہ کی یاد میں مشغول ہیں. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا شان نزول ان مسلمانوں کے لیے ہے کہ جب وہ دکان پر ہوتے، اپنے پوائنٹ آف بزنس پر ہوتے، یعنی کہیں بھی ہوتے، جہاں بھی ہوتے، وہ خرید و فروخت کر رہے ہوتے، لیکن ان کا ذکر اللہ کی یاد سے معمور ہوتا. اور جب اذان ہوتی نماز کے لیے تو فرمایا ان میں سے اگر کوئی موچی ہوتا، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر ان میں سے کوئی موچی ہوتا، اس نے سوئی ڈالی ہے چمڑے میں، اب بتائیے پیچھے سے سوئی نکالنے میں کیا دیر لگتی ہے، لیکن اذان کی آواز سن کر وہ اتنا کام بھی نہ کرتا، چمڑے کو وہیں چھوڑ کر مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا. کسی نے لوہے پر ضرب مارنے کے لیے ہتھوڑا اٹھایا ہے اور اذان کی آواز آتی، رب کا منادی مسجد کی طرف بلاتا، تو اللہ کے نیک بندے ایسے تھے. آپ نے فرمایا کہ ضرب ہتھوڑے سے مارنے میں کیا دیر لگتی ہے، لیکن اذان سن کر وہ یہ کام کرنا بھی مناسب نہ سمجھتے اور ہتھوڑے کو اطمینان سے ایک جگہ پر رکھ کر وہ مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے. کاش ہم پر بھی ایسا کرم ہو جائے اور ہم نمازوں کے ایسے پابند ہو جائیں. اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے کہ جیسے ہی اذان سنیں، افضل و اعلیٰ ان کے لیے یہ ہے کہ فوراً سارے کام کاج چھوڑیں، اطمینان سے وضو کریں، اطمینان سے نماز ادا کریں. بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ وہ نماز میں تاخیر کرتی ہیں اور پھر عشاء کی نماز 1 بجے پڑھ رہی ہیں، کبھی 2 بجے پڑھ رہی ہیں، کبھی 3 بجے پڑھ رہی ہیں. تو اس طرح نماز پڑھنے میں بسا اوقات سستی پیدا ہوتی ہے، انسان تھک چکا ہے پھر جلدی جلدی پڑھے گا. تو جس کام کی اہمیت ہوتی ہے اس کام کی طرف انسان بڑے شوق کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. لیکن کوئی اگر ایسا ہے کہ جس پر جماعت واجب نہیں ہے، مثلا عورت ہے اور وہ کام کاج میں مشغول ہے، اگر وہ رات کو تاخیر سے نماز پڑھے، اور رات میں تاخیر سے مسئلہ یہ ضروری ہے کہ آدھی رات سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے، تو آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھے لیکن تاخیر سے پڑھے اور اسے کوئی سستی نہ ہو اور زیادہ توجہ سے پڑھ سکتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر جماعت چھوڑ دینا یا بلا وجہ تاخیر کرنا یا نماز میں سستی برتنا یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالی ان کے اچھے عمل کا اچھا صلہ عطا فرمائے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان پر اور مزید کرم کی بارشیں فرمائے.
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. روزی کے معاملات میں مبتلا ہو کر اللہ کو نہ بھولیں. روزی تو جو نصیب میں لکھی ہے وہ ضرور ملے گی، اور اللہ تعالی روزی دینے والا ہے جسے چاہتا ہے بلا حساب و کتاب. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اعمالهم کسراب، ان کے اعمال سراب کی طرح ہے. سراب چمکتے ہوئے ریت کو کہتے ہیں. ریگستان ویران میں بسا اوقات لائٹ کے ریفلیکشن کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پانی جمع ہے. تو مسافر پانی سمجھ کے لمبا سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو میری نگاہوں کا دھوکہ تھا. اسی طرح جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ زندگی بھر تو یہ سمجھتا رہا کہ میں نے بہت اعمال کیے ہیں، لیکن وہ نگاہوں کا دھوکہ ہوگا. کفر پر موت ہوگی تو کوئی عمل اس کا باقی نہ رہے گا. کسرابن، سراب کی طرح ہے اس کے اعمال. بقیعۃ، جو ریگستان یا جنگل میں نگاہوں کا دھوکہ ہوتا ہے. یحسبہ الظمآن، پیاسا اسے سمجھتا ہے ماء، پانی. پیاسا اس سراب کو پانی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ نگاہوں کا دھوکہ ہے. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس سراب کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہ پانی یا کوئی چیز نہیں پاتا. ووجد اللہ عندہ، فرمایا یہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا یہ اپنے پاس اللہ کو پائے گا، یعنی کل بروز قیامت وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. فوفاہ حسابہ، اللہ تعالیٰ اسے پورا پورا بدلہ دے گا. جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ جہنم میں سڑتا رہے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. ایمان کی سلامتی کے لیے گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. او کظلمات، یہ جس کا ایمان ضائع ہو جائے اس کی مثال ہے جیسے کئی اندھیرے فی بحر لجی، گہرے سمندر میں. ایسا سمندر جو بہت گہرا ہے اس میں کیسا اندھیرا ہوگا. یغشاہ موج من فوقی موج من فوقی سحاب، فرمایا ایک تو وہ سمندر گہرا ہے، پھر موج کے اوپر موج ہے جو مزید اندھیرا پیدا کر رہی ہے، اور پھر اوپر دھوپ بھی نہیں بلکہ سخت بادل ہیں. تو بتائیے سمندر کی گہرائی میں کیسا اندھیرا ہے. اسی طرح جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہیں. ظلمات بعضها فوق بعض، ان کے لیے چاروں طرف سے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے، لم یکد یراہ، ایسا اندھیرا ہے کہ اسے اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا. مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان ایسا گمراہ ہو جاتا ہے کہ اسے گمراہی اور گناہ نہیں لگتے. تو اگر کوئی گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور گناہ کو ثواب سمجھنے لگے، جائز سمجھنے لگے، تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ اب تباہی لگتا ہے اس کا مقدر بن گئی ہے. کیونکہ جو گناہ کو گناہ سمجھے گا کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ضرور ملے گی. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جسے اللہ نور نہ دے، فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، اس کے لیے کہیں نور نہیں. یعنی جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. اے پروردگار تو ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت پر استقامت عطا فرما، اور ہمیں صراط مستقیم کا نور عطا فرما. سورہ انبیاء قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 21 ہے، اور نزول قرآن پاک کے اعتبار سے اس کا نمبر 73 ہے، 73. یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے
پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مختصراً ذکر موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورۃ الانبیاء کہتے ہیں۔ چونکہ یہ مکی سورت ہے اور مکی صورتوں میں کافروں کو ڈرایا جاتا ہے، جہنم کا عذاب، موت، آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی آخرت کی یاد دلائی گئی اور عذاب جہنم سے ڈرایا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں 112 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کی ساری برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ دن بدن ہر شخص موت کی طرف رواں دواں ہے، ہر لمحہ موت قریب ہے، حساب اور کتاب اس کے لیے قریب ہے۔ مگر انسانی ایک فطرت ہے کہ جس قدر عمر بڑی ہوتی جاتی ہے اتنا ہی وہ دنیا کے جھمیلوں میں زیادہ مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ یعنی جس قدر وہ اپنے حساب اور اپنی موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے اسی قدر وہ دنیا میں زیادہ غرق ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں حسابہم سے مراد قیامت بھی ہے۔ قیامت اب قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، یعنی غور سے نصیحت سننے کو تیار نہیں۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں، دل سنجیدہ نہیں ہے، ایک اہم معاملے کی طرف سنجیدگی سے یہ غور نہیں کرتے۔ نصیحت ہے ہر شخص کے لیے۔ آج ہمارے دل بھی کھیل میں پڑے ہیں، آج ہم بھی غور و فکر نہیں کرتے اور نصیحت پر عمل کی کوشش نہیں کرتے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کافروں کا ذکر کیا گیا، فرمایا ظالموں نے چپکے چپکے مشورہ کیا۔ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو صرف تمہارے جیسے بشر ہیں۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو کے پاس جاتے ہو حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرنے کے لیے کافروں نے مختلف قسم کے الزامات لگائے۔ سب سے پہلی بات، وہ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ تم بھی بشر ہو، یہ بھی بشر ہیں، ان پر اللہ کی وحی نازل ہو، تم پر نازل نہ ہو، یہ فرشتوں کو دیکھیں تم نہ دیکھ سکو، ان کا یہ مقام و مرتبہ، تو تم بشر ہو کر بشر کی بات کیوں مانو؟ یعنی انہوں نے نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ دوسرے طور پر انہوں نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ جب دیکھا کہ لوگ ان باتوں کو سن کر بھی حضور سے دور نہیں ہو رہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور آپ کے کمالات دیکھ کر وہ یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ ان کی ظاہری صورت تو بشریت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک اور الزام لگانے کی کوشش کی
کہنے لگے کیا تم جادو کے پاس جاتے ہو حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو انہوں نے جادو قرار دیا. قال ربی، فرمایا میرا رب، یعلم القول فی السماء والارض، آسمان و زمین میں تمام باتوں کو جانتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. بل قالوا، بلکہ وہ کافر بولے، اضغاث احلام، پریشان کن خواب ہیں. کافروں نے تیسرا پروپیگنڈا یہ کیا کہ جب دیکھا کہ جادو کی باتیں بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اور لوگ کہتے ہیں یہ جادو تو نہیں ہے، کیونکہ جادو میں اور معجزات میں ایک بہت بڑا فرق ہے. جادو کی کوئی حقیقت نہیں اور معجزات تو اللہ کی طرف سے نشانی ہے. تو پھر وہی پر انہوں نے اعتراض کیا اور کہنے لگے یہ تو پریشان کن خواب ہیں، یہ خواب کو وہی سمجھے ہیں. اضغاث احلام ان خوابوں کو کہتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. جب دیکھا کہ اس سے بھی لوگ ان کی باتوں میں نہیں آ رہے، بل افتراہ، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا. پھر کہنے لگے یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ انہوں نے خود بنایا. تو لوگ کہنے لگے کہ پھر اگر انہوں نے بنایا ہے تو تم بھی بنا لاؤ. بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہیں. شاعر ہر آدمی نہیں ہوتا، تو شعراء وہ اشعار لکھ سکتے ہیں، تو یہ تو شاعر ہیں. پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ شاعر ہیں تو تم عربوں میں بھی تو بڑے بڑے شعراء پائے جاتے ہیں، قرآن کی ایک آیت کی نقل اور مثل کیوں نہیں بنا سکتے؟ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. تو وہ کہنے لگے پھر چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لے کر آئیں جیسا کہ پہلے بھیجے گئے. یعنی پہلوں کے پاس جیسی نشانیاں آئیں ویسی نشانیاں ہمارے پاس بھی آ جائیں. تو پہلوں پر ایک نشانی، جس نشانی کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ نشانی ہے اللہ کا عذاب. اب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نشانی آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن بڑی نادانی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے اس وقت ایمان قبول نہیں کیا جاتا. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اس سے پہلے کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم نے ہلاک کیا اور وہ ایمان لائی ہو. جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہ لائی، کیونکہ ہلاکت کے بعد اب ایمان لانے کے لیے کوئی وقت باقی نہیں رہتا. افہم یؤمنون، کیا پس وہ ایمان لائیں گے؟ کیا یہ ہلاک ہو کر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ایمان عذاب کے آنے سے پہلے لانا ہے. اسی طرح گزشتہ بستیوں میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس طرح کی باتیں کہیں، تمام نشانیاں دکھا دی گئیں، پھر بھی وہ ایمان لے کر نہ آئے. اور قاعدہ قدرت یہ ہے، قانون فطرت یہ ہے کہ جب کافر کوئی نشانی طلب کریں وہ نشانی دکھا دی جائے، پھر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر مہلت نہیں دی جاتی، وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے جتنے نبیوں کو ہم نے بھیجا وہ سب مرد تھے، ان کی طرف ہم وحی فرماتے. وہ انسان، بشر اور مرد تھے، تمام نبی. اللہ نے انہیں ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا. تو جسے اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمائے، فاسألوا، اے لوگوں تم پوچھو، اہل ذکری، علم والوں سے،
ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں کوئی بات نہ معلوم ہو تو انکار مت کر دو، بلکہ معلومات حاصل کرو اور ایسے لوگوں سے پوچھو جو جانتے ہیں. کیونکہ کفار جب بھی کوئی نئی بات سنتے، مثلا قیامت کا وہ سنتے، قبر میں عذاب کو سنتے، تو جس چیز کو انہوں نے کبھی سنا نہ ہوتا وہ جب پہلی مرتبہ سنتے تو فوراً اس کا انکار کر دیتے. ہمارے یہاں بھی یہ وبا پائی جاتی ہے کہ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ہم نے جس چیز کو کبھی سنا ہی نہیں ہے، جب پہلی مرتبہ سنتے ہیں تو ہم بسا اوقات انکار کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے. اس میں نصیحت ہے اس طور پر بھی انسان ہر وقت علم حاصل کرتا رہے، اور جو لوگ اہل علم ہیں ان سے وہ فیض پاتا رہے. ہر وقت اپنے آپ کو طالب علم سمجھے اور کبھی بھی اپنے علم پر یہ فخر نہ کرے کہ مجھے بہت آ گیا، بلکہ ہر وقت یہ سمجھے کہ میں تو سیکھ رہا ہوں. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے ان نبیوں کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے آتے ہیں. تو وہ کھانا کھا کر بھی دکھاتے ہیں، وہ آرام کر کے بھی دکھاتے ہیں، وہ نکاح، تجارت، بزنس، سب کے اصول اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں. وما کانوا خالدین، اور ان نبیوں کو ایسا نہ بنایا کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان رہیں، بلکہ وہ آتے ہیں ایک مشن کے تحت. جب تبلیغ دین کا مشن پورا ہو جاتا ہے تو وہ یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں اور پردہ فرما لیتے ہیں. ثم صدقناہم الوعد، ہم نے ان سے وعدہ فرمایا. کن سے وعدہ فرمایا؟ انبیاء سے اور نبیوں کے ماننے والوں سے. تو فرمایا پھر ہم نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا. جو وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور دشمنان اسلام کافر بالآخر وہ تباہ و برباد ہوئے. فَأَنْجَيْنَاهُمْ، پس ہم نے انہیں نجات دی. وَمَن نَّشَاءُ، اور اسے نجات دی جسے ہم نے چاہا. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حد سے بڑھنے والے کافروں کو ہلاک کر دیا. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، بے شک ہم نے تمہاری طرف اس کتاب کو نازل کیا. فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے. یہاں ذکر سے مراد شہرت ہے. اگر تم اس قرآن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح تمہارا مقدر بن جائے گی. تمہیں ایسی شہرت، ایسی عزت ملے گی جسے کبھی زوال نہیں ہوگا. فیہ ذکرکم کے تحت مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک سے وابستہ ہو جائے اور علم قرآن کو زوال نہیں ہے. ہماری دولت، ہمارے منصب اور دنیاوی تمام معاملات کو زوال ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہے. لیکن قرآن کا علم جو سیکھے اور سکھائے وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کا یہ فیض جاری رہے گا اور یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم اتنی پیاری کتاب قرآن پاک میں غور نہیں کرتے؟ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بھائی اور وہ بہنیں کہ جو قرآن پاک سے محبت رکھتے ہیں، محبت قرآن پاک میں جمع ہوتے ہیں، قرآن پاک کی دعوت عام کرتے ہیں. رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور سمجھ کر اس کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن پاک کی خدمت کے لیے منتخب فرما لے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے.